بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوی امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا یہ وظیفہ معمول کے مطابق ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ وظیفہ ہے محبت کو پانے کا، کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کا، محبوب کو اپنا بنانے کا یہ پاورفل وظیفہ ہے۔ ناظرین گرامی، اس وظیفہ کے اندر ہم آپ کو 2 سے 3 آیات کریمہ پاک والا دیں گے جو محبت انسانی یا محبت الہیہ کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ناظرین گرامی، محبت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک محبت حقیقی ہے، ایک عشق مجازی ہے۔ محبت حقیقی اللہ اور اس کے پیارے رسول سے ہے۔ اگر آپ حقیقی محبت پانا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے تو آپ حقیقی محبت کرنے والے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، محبت انسان کی فطری عادت ہے، انسان محبت کے بغیر جی نہیں سکتا۔ مطیع و فرمانبردار بنانے کے لیے یا کسی ایسے شخص کو جس کو کی محبت میں آپ گرفتار ہیں اس کو، اور وہ سنگ دل ہے، تو اس کو اپنی محبت میں مطیع اور فرمانبردار بنانے کے لیے مختلف وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو عشق مجازی کی دعوت بالکل نہیں دیں گے۔ عشق حقیقی کریں، اور عشق حقیقی میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے سوا کسی سے محبت اس درجے کی نہ کریں کہ جو آپ کو دین سے، دین کی عظمت سے اور اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے۔ ناظرین گرامی، محبت کے لیے جن آیات کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا اس کی بہت سی جگہیں ہیں۔ ان میں سے ایک جگہ سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کے اندر شاید یہ سورہ محمد کی آیت ہے، یا بنیادی طور پر آیت سورت کا نام شاید غلط بھی ہو، لیکن آیت ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی ذات سے محبت اور فرمانبرداری کو ان آیات کریمہ میں نقل فرماتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد جو ہیں تم میں سے کسی کے بھی والد نے یعنی باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ناظرین اکرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ کسی کے والد یعنی کہ حقیقی طور پر کسی کے والد نہیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے محبت کی مختلف تعریفیں کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے یعنی آپ کی ذات مبارکہ سے محبت کا ایک اعمال نامہ یا سرٹیفکیٹ جاری فرمایا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جس وقت تک کہ میں یعنی محمد اس کو اس کی اس شخص کی ماں باپ، اولاد، جان و مال سب سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ ناظرین گرامی، اگر ہم عشق حقیقی میں اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی سے محبت کا برم رکھتے ہیں، برم رکھنا چاہتے ہیں، ان کی اطاعت کو لازم سمجھیں۔ اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے تو ہم حقیقی طور پر حقیقی محبت پانے والے بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص جو کہ دنیا میں ہے اس سے ہمیں محبت ہے، اور محبت اس دین کی وجہ سے ہے، اس عظمت کی وجہ سے ہے کہ جس عظمت کو، جس فارمولے کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا، تو وہ فارمولہ اگر ہم اس شخص کو اس وجہ سے پسند کر رہے ہیں تو یہ محبت بھی حقیقی محبت میں آئے گی۔ ناظرین گرامی، عشق مجازی کے اندر بھی بہت سے واقعات دنیا کے اندر گزرے۔ سورہ یوسف جو کہ قرآن مجید کی احسن القصص سب سے بہترین قصے کے طور پر بیان کی گئی، اس میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جن کا حسن پوری دنیا میں، پوری کائنات میں مشہور ہے، ان کے ساتھ عشق مجازی کا ایک عورت کا واقعہ ذکر ہے جس کا نام زلیخا قرآن مجید میں ذکر ہوا۔ خود اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے اور پیارے نبی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پناہ مانگی اور اس برائی سے، اس محبت سے دور رہے جو کہ انبیاء کا شیوا ہے۔ وہ معصوم ہیں، وہ ایسی دنیاوی لذتوں میں نہیں پڑتے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ذات کو بچایا۔ لیکن وہاں پر ایک آیت ذکر ہوئی زلیخا کے بارے میں، یہ آیت نمبر شاید 30 ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، شہر کی عورتوں میں سے کچھ عورتوں نے کہا، مدینہ فی المدینہ امرأۃ العزیز، کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تراود فتاح عن نفسہ، کہ اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہتی ہے۔ قد شغفہا حبا، بلا شبہ وہ محبت یعنی یوسف کی محبت اس کے اندر گر کر گئی ہے، یعنی کہ وہ یوسف کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین،
بے شک ہم تو اس سے صریح غلطی پر دکھتی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایک مشہور واقعہ ہے سورہ یوسف۔ اگر آپ کو وقت ملے، اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس سورت کو ضرور پڑھیں، اور اس کے اندر صرف عشق مجازی جو کہ زلیخا نے کیا اس کی داستان کو پڑھنے کے بجائے اس کے اندر جو نکات ہیں، جو بنیادی نقطے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ یوسف کے اندر 3 بنیادی نقطے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جس کو چاہے تو تمام دنیا اس کے خلاف ہو جائے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں یہودا اور جو چھوٹے بھائی تھے 10 بھائی، انہوں نے مل کر حضرت یوسف کو مٹانا چاہا لیکن اللہ نے ان کو زندہ رکھا۔ دوسرا یہ سبق ہے کہ پوری دنیا چاہے تو آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی، آپ کو ملکیت دینے والا اللہ کی ذات ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اللہ پاک نکالتا ہے، مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کی قیمت دکھتی ہے، عزیز مصر لیتے ہیں، اس کے بعد قحط کا زمانہ آتا ہے اور پھر ملکیت یوسف علیہ السلام کے پاس چلی جاتی ہے۔ بطور وزیر خزانہ یوسف علیہ السلام ایسے جو ہے پلاننگ ترتیب دیتے ہیں کہ اس پورے علاقے کو بھوک سے مٹا دیتے ہیں، بھوک سے جو ہے دور کر دیتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ اپنی حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو بھوک سے بچاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو گویا کہ ملکیت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، زندگی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اور تیسرا بڑا سبق یہ کہ دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، عشق حقیقی میں پڑھیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے عشق حقیقی کیا کہ یوسف کی محبت میں زلیخا گرفتار ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام چاہتے ہوئے بھی اس گناہ کو نہیں کر رہے تھے، اور اگر چاہتے تو پھر بھی نہ کرتے، کیونکہ وہ نبی ہیں، اللہ کے معصوم بندے ہیں، اور وہ اللہ کی جو ہے محبت جو ہے اس میں گرفتار تھے کہ انہوں نے جو ہے پناہ مانگی، اللہ کی پناہ میں وہ آئے اور زلیخا کے فتنے سے وہ اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ میں سے بھی کسی کو ایسا درد لاحق ہے، ایسا جو ہے عمل کریں آپ کہ جس سے آپ عشق حقیقی، یعنی کہ اگر انسان کسی بھی انسان سے آپ محبت کرتے ہیں جو کہ فطری چیز ہے، تو آپ اس کو حقیقی معنوں میں لیں، اس کو مجازی معنوں میں نہ لیں، یعنی ایسے انسان سے محبت کریں جس سے آپ کو دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ دین کا فائدہ ہو، جس سے آپ کا گھرانہ محفوظ ہو۔ ناظرین گرامی، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اسماء اعظم میں سے ایک اسم اعظم مطیع بھی ہے، یعنی کہ یا مطیع، اے فرما بردار کرنے والے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ جو ہم نے ابھی تلاوت کی، قد شغفہا حبا، آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا ودودو، اے محبت کرنے والی ذات، اللہ کے اس اسم اعظم کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ اس شخص کو مانگیں کہ اے اللہ، اس شخص کو میری ذات کے لیے، میرے دین کے لیے، میرے اعمال کے لیے اگر یہ فائدہ مند ہے، اس کو میری ذات میں، میرے نصیب میں لکھ دے۔ آپ یہ عمل کریں، آپ چلتے پھرتے کریں، اٹھتے بیٹھتے کریں۔ بہترین عمل، بہترین طریقہ کار اس وظیفے کا یہ ہے کہ آپ روزانہ جس قدر ہو سکے کم از کم 1000 بار، زیادہ سے زیادہ 1000 بار، اور کم از کم 313 بار سے زیادہ یا ودودو پڑھیں، یا قد شغفہا حبا یا ودودو پڑھ لیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودودو پڑھ لیں، یعنی اللہ کے اس اسم اعظم کو پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ اور جس شخص کو آپ مانگ رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے دینی اعتبار سے بہتر ہو، آپ کی عملی زندگی کے اعتبار سے بہتر ہو، آپ اس سے حلال طریقہ شریعت کا جو کہ مقرر ہے نکاح کر کے آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ لیکن محرمات سے بچیں، برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔